الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرۃ عیون الصلحاء، پاسبان آداب شریعت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حماد الدین مخلص صدیقی صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، اساتذہ کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، عزیز طلباء، رات بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے اور ذکر بھی خاص ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اتنی نسبتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ لجپال ہیں۔ یہ محفل صرف سننے سنانے کی محفل ہی نہیں ہے، بلکہ ان محفلوں میں حاضری سے مقدر سنور جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ ہم تو سننے سنانے میں ہی مصروف ہیں، پر جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ لجپال ہیں۔ اگر کسی کا بیٹھنا، کسی کا سننا اس بارگاہ میں پسند آ گیا اور نگاہ رحمت اٹھی تو ہمارا ایمان ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ عزیز القدر محبی فی اللہ شکیل صاحب جب کہہ رہے تھے کہ صاحبزادہ صاحب نعت پڑھتے نہیں بلکہ پیش کرتے ہیں، اور پھر جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جس میں اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں قریب کا صیغہ یہ بولا ہے، تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم سارے ہی اس بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں۔ تسلیم کے طیبہ ہے بہت دور نظر سے، سرکار ہے نزدیک مگر جانو جگر سے۔ گجرات تو دور ہے مدینہ منورہ سے، پر سرکار مدینہ اپنے غلاموں سے دور۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب سرکار کی رحمتوں کو صدا دیں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ ہم کتنے ماڑے ہیں، ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ جب رحمت للعالمین کو صدائے رحمت دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو نہ دیکھیں، انہیں گناہ گاروں کو سینے لگانا آتا ہے، انہیں کانٹوں کو پھول بنانا آتا ہے، انہیں ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگانا آتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، بلکہ اپنے دل کا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر کے بیٹھیں کہ میں سرکار کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آج رات خاص ہے، پورے پاکستان سے، عالم اسلام سے، صرف یہاں ہی تو نہیں محفل ہو رہی، آج کی رات پوری دنیا میں غلام اظہار محبت کر رہے ہیں حضور سے، حضور کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کر رہے ہیں، دنیا بھر سے درود و سلام کے تحفے مدینہ منورہ پیش کیے جا رہے ہیں۔
دنیا بھر سے آج غلام حضور کی بارگاہ میں اظہار محبت، اظہار نسبت، اظہار غلامی کر رہے ہیں، تو ان اظہار محبت کے لمحات میں ہم بھی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، ہم بھی اظہار غلامی کر رہے ہیں۔ یقیناً آج کئی محفلوں میں، کئی حجروں میں، کئی تنہائیوں میں حضور کرم فرمائیں گے، غلاموں کو نوازیں گے۔ اللہ ان سچے بندوں کا صدقہ ہم نقل کرنے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ بڑی ہی روح پرور گھڑیاں تھیں جب 54 حفاظ کرام کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی، اور دل بڑا خوش ہو رہا ہے، روح کو تسکین مل رہی ہے ان نونہالوں کو دیکھ کے، مستقبل کی قوم کو دیکھ کے، جنہوں نے سفید لباس بھی پہنا ہے، سفید اماموں سے بھی سر کو سجا رکھا ہے۔ میں ان 54 حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ جن استادوں نے ان کے سبق سنے، جو انہیں پڑھا رہے ہیں، میں ان استادوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اصل میں تو یہ آخرت کا سودا ہے۔ ہر بازار کا اپنا سکہ ہوتا ہے۔ کسی ملک میں ریال چلتے ہیں، کسی ملک میں ڈالر چلتے ہیں، کسی ملک میں پاؤنڈ چلتے ہیں، تو کسی ملک میں روپیہ پیسہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو حفظ قرآن ہے، اصل میں تو یہ آخرت کا سودا ہے۔ حدیث پاک ہے جسے حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے اندر، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ ہم دیکھ سکیں ان حافظوں کو کیا کچھ ملا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن کے اندر حدیث پاک ہے، حملۃ القرآن المحفوفون برحمت اللہ، جو قرآن یاد کر لیتے ہیں وہ ہر وقت حصار رحمت میں رہتے ہیں۔ جن کے سینے میں قرآن ہے انہیں رحمت گھیرے رکھتی ہے۔ المحفوفون برحمت اللہ، جن کے سینے میں قرآن ہے ان پر ہمہ وقت رحمت برستی رہتی ہے۔ المعظمون کلام اللہ، یہ جو حافظ ہیں یہ اللہ کے کلام کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ الملبسون نور اللہ، حوالہ تیسری دفعہ دے رہا ہوں چونکہ اب جو لفظ پڑھے ہیں ان کا ترجمہ کرنے سے پہلے حوالہ یاد کرا رہا ہوں۔ الجامع لاحکام القرآن میں یہ روایت ہے، اگر کسی کے پاس آنکھیں ہوں تو وہ دیکھے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے اللہ نے اس کی روح کو نور کا لباس پہنا دیا ہے۔ الملبسون نور اللہ، نور کا لباس انہیں پہنا دیا گیا ہے۔ تو ظاہراً تو ہم دیکھتے ہیں کسی نے لٹھا پہنا ہے، کسی نے کاٹن پہنا ہے، یہ کپڑے ہی پہنے ہوئے ہیں، تو شارحین لکھتے ہیں جس دل میں قرآن ہے اس شخص کی روح کو نوری لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ جو اہل نظر ہیں وہ کسی شخص کو دیکھ کے ہی جان جاتے ہیں اس نے پورا قرآن حفظ کیا ہے، اس نے آدھا کیا ہے، اس نے 10 پارے کیے ہیں، کیونکہ جتنا اس نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ہی اسے نوری لباس عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں فرمایا فَمَنْ وَالَاهُمْ وَالَ اللَّهَ، جس نے حافظ سے توقیر کا معاملہ، محبت کا معاملہ کیا کہ حافظ قرآن کی قدر کی، عزت کی، حافظ قرآن کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی ہے۔
کیونکہ حافظ کی عزت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ قرآن پاک سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فمن والاہم وال اللہ، جس نے حافظ قرآن کی عزت کی، محبت کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ ومن عادہم فقد استخف بحق اللہ، اور جس نے حافظ قرآن سے اس وجہ سے دشمنی کی کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کے حق کی ناقدری کی ہے۔ تو حافظ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کی ہے، آخرت کا اتنا بڑا خزانہ عطا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے۔ عام طور پہ اس عمر میں بچوں کا حفظ کرنا یہ فیصلہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بچے تو اتنا شعور نہیں رکھتے، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو اتنا شعور رکھتے ہیں، ورنہ اکثر والدین کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ شوق ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ قیامت کے دن والدین کو جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ ایک اور مشہور حدیث ہے جو آپ نے اکثر سن رکھی ہے کہ جنتی تاج پہنایا جائے گا، وہ الگ روایت ہے۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اسے امام طبرانی نے حضرت انس کی سند سے نقل کیا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا حافظ کے والدین کو قیامت کے دن اللہ جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ تو میں ان حفاظ کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کا بیٹا حافظ بن گیا ہے۔ قیامت کے دن ان کا تعارف کیا ہوگا؟ یہ حافظ کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے۔ تو قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جس کا تعارف قرآن کی نسبت سے ہو وہ خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ خوش نصیب ہیں جنہیں آج یہ اعزاز مل گیا کہ ان کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ بارے دیگر ان حافظوں کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں، ان کے استادوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی۔ اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس میں ہے کہ جس نے بھی حافظ کی تعظیم کی تو آپ سارے اسی میں شامل ہیں کہ آپ سب نے ان حفاظ کے ساتھ محبت کی ہے، ان کی قدر کی ہے، اس محفل میں شامل ہوئے ہیں اور خاص رات میں خاص محفل میں شامل ہوئے ہیں۔ تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ آج کوئی یہاں سے خالی نہیں جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کی محفل میں آئے ہیں۔ آج محفل قرآن اور صاحب قرآن کی ہے۔ ایک گزارش ان حفاظ سے بھی کروں گا، اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے تو اس کی قدر کرنا، اس کی ناقدری نہ کرنا، قرآن سے مسلسل جڑے رہنا، قرآن کو روز پڑھتے رہنا، تب یہ اعزاز قائم رہے گا۔ ورنہ اگر آپ نے سوچا کہ بس ہم حافظ بن گئے، اب کیا ضرورت ہے روز منزل پڑھنے کی یا یاد کرنے کی، تو یہ نور سینوں سے نکل بھی جاتا ہے، یہ محفوظ نہیں رہتا۔ آج ان حافظوں کے سروں پہ جو دستار سجائی گئی ہے اس کی بازاری قیمت نہ دیکھیں کہ یہ کتنے پیسوں کا کپڑا مل جاتا ہے، بلکہ اس کی قرآن کے ساتھ نسبت دیکھیں۔ نسبت سے چیزوں کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ یہ دستار نسبت والی دستار ہے۔ آپ نے اشتہار میں پڑھا ہوگا دستار فضیلت۔ کون سی دستار؟ یہ فضیلت والا کپڑا ہے، چونکہ قرآن کی نسبت سے باندھا گیا ہے۔ میں بازار سے کپڑا لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ باندھ لوں تو اس پگڑی کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے استاد میرے سر پہ باندھیں تو ہوگی، یا میرے مشائخ میرے سر پہ پگڑی باندھیں تو اس پگڑی کی جو قیمت ہوگی میں اپنے ہاتھوں سے باندھ لوں تو اپنے ہاتھوں سے باندھی ہوئی دستار کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو استاد باندھیں یا مشائخ باندھیں۔ آج آپ سارے گواہ ہیں، ان بچوں نے خود اپنے سروں پہ دستار باندھی ہے یا علماء نے باندھی ہے؟ علماء نے باندھی ہے۔
اس لیے یہ فضیلت والی دستار ہے. جن گھروں میں یہ دستار جا رہی ہے ان گھروں میں فضیلت جا رہی ہے, برکت جا رہی ہے, قرآن پاک کی نسبت جا رہی ہے. تو بارے دیگر ان طلباء سے بھی گزارش کروں گا, ان کے والدین سے بھی, کہ گھر جا کے اس دستار کو بازاری قیمت کے کپڑے سے پھینک نہیں دینا, بلکہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ فضیلت والی اور قرآن کی نسبت والی دستار ہے. یہ آپ کو یاد کراتی رہے گی کہ آپ حافظ ہیں, آپ نے لباس کون سا پہننا ہے. اس دستار کو محفوظ رکھیں گے تو یہ آپ کو یاد کراتی رہے گی کہ آپ کے استاد کون ہیں, آپ نے کس طرح قرآن کو یاد رکھنا ہے. یہ دستار جہاں آج فضیلت کا اظہار ہے, وہیں اگر اسے سنبھال کے رکھیں گے تو گھر میں برکتیں بھی ہوں گی, اور یہ دستار آپ کو قرآن یاد بھی دلاتی رہے گی. قدر کریں گے اس دستار کی؟ یہ طلباء سے ہی پوچھ رہا ہوں. مجھے امید ہے میرے یہ بچے میری ان گزارشات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود الفاظ نہیں لا سکتا کہ میں کن لفظوں سے اپنے رب کا شکر ادا کروں جس نے ہم گناہگاروں کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے. یہ بچے ہمارے لیے, یہ حفاظ قرآن ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی, ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آج جس نسبت سے محفل انعقاد پذیر ہے اور جس موقع سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے دستار فضیلت بھی رکھی, درود شریف بھی پڑھا, وہ اصل فضائل اور برکات کا منبع کیا ہے کہ آج کی رات کوئی ایک لمحہ ایسا آیا تھا جب رسول اللہ نے اپنے رب کا دیدار پایا تھا. تاریخ انسانی کا سب سے اہم ترین واقعہ اس رات میں پیش آیا. اعلان نبوت کو 10 سال گزر چکے ہیں. کتنے سال گزر چکے ہیں؟ پہلے سال ہی کیوں نہیں معراج ہو گئی. اللہ کے ہر کام میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں, کئی راز ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ معراج شریف کے حقیقی طور پہ جو مقاصد ہیں یا جو حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا قرآن اور حدیث میں وہ حکمتیں بیان ہوئیں یا علماء مشائخ بزرگوں نے جو مستند ہستیاں گزری انہوں نے کچھ بیان کیا, ورنہ ہم معراج شریف کے اصل راز اور حکمتوں کو, مقاصد کو کما حق کو سمجھ نہیں سکتے. یا خدا جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں. ایک سبق معراج شریف کا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کتنے سال گزر گئے اعلان نبوت کو؟ 10 سال. ان 10 سالوں کو پڑھیں. ان 10 سالوں میں حضور نے کتنے دکھ اٹھائے. حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا ما اوذی احد مثلی, کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں. اللہ کے رسول نے اذیتیں برداشت کی. حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں, کافر نے اونٹ کی اوجری کندھوں پہ ڈال دی. اذیت اللہ کے رسول کو. پھر 3 سال حضور نے شیب ابی طالب میں گزارے. آج ہمارے لیے تو 2-3 دن تکلیف کے آ جائیں تو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, بھوک کو برداشت کرنا 2-3 دن مشکل ہوتا ہے. ہم نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. حدیث پاک ہے حضرت عتبہ سے بھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی, وہ فرماتے ہیں ہفتہ ہفتہ گزر جاتا تھا, نہ روٹی کا ایک ٹکڑا ملا نہ کوئی سالن. پورا ہفتہ پھر کیسے گزارا؟ شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا کر, کوئی جڑی بوٹی زمین سے تلاش کر کے اسے استعمال کر لی. اور کتنا عرصہ حضور رہے ہیں اس گھاٹی میں؟
کتنا عرصہ؟ ذرا سوچیں تو صحیح کتنا طویل عرصہ تھا۔ سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ، اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے مکے کے کافروں نے سوچا کہ اگر ہم بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے سوشل بائیکاٹ کر دیں کہ نہ ان کو کوئی چیز بیچنی ہے نہ ان سے خریدنی ہے، اب بازار میں اعلان ہو جائے فلاں قبیلے کا آدمی آٹا لینے آئے نہیں دینا، سبزی خریدنے آئے نہیں دینا، تو گزارا کتنا مشکل ہے۔ 3 سال یہ سوشل بائیکاٹ، اور وہ جو سوشل بائیکاٹ کی تحریر تھی معاشرتی مقاطعے کی، وہ لکھ کے انہوں نے کعبہ شریف میں لٹکائی تھی۔ 3 سال اللہ کے رسول نے وہاں گزارے ہیں۔ حکیم بن حزام وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لا رہے تھے، ابو جہل نے روک لیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی وہاں وقت گزارا ہے۔ آپ کے بھتیجے کچھ کھانے پینے کا سامان شیب ابی طالب میں پہنچانا چاہتے ہیں، ام المومنین کے بھتیجے، ابو جہل نے روک دیا۔ کوئی قبیلہ، کوئی تاجر سفر کرتے ہوئے مکے سے گزرتے تو ایک آس ہوتی تھی کہ ان سے ہم سودا خرید سکتے ہیں، چونکہ مکے والے تو اس معاہدے کی وجہ سے سودا نہیں بیچیں گے۔ تو جب کوئی تاجر وہاں سے گزرتا، گھاٹی سے مسلمان نکل کے، حضور کے غلام نکل کے جاتے، ان تاجروں سے سودا خریدنا چاہتے تو ابو لہب یا دیگر بڑے بڑے کافر جا کے انہیں منع کرتے کہ انہیں سودا نہ بیچنا، ہم تم سے منہ مانگی قیمت پہ سودا خرید لیں گے۔ ان سے بھی سودا نہیں خریدنے دیتے تھے۔ 3 سال اس گھاٹی میں حضور نے گزارے۔ کون سی تکلیف ہے جو اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے نہیں دیکھی؟ شیب ابی طالب کے وہ 3 سال گزر گئے، عام الحزن آیا۔ اس کے بعد حضور طائف تشریف لے گئے، اور طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا کہ 2 میل تک آپ کے جسم اقدس کی طرف پتھر پھینکے۔ 10 سال کا ایک طائرانہ جائزہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ دکھ حضور کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ جی، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے، یا اللہ کا نام؟ اپنے خاندان کو اونچا کرنے کے لیے یا اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو تو تکلیفوں میں ڈالا ہے، ورنہ اعلان نبوت سے پہلے کافر، یہی کافر جو اعلان نبوت کے بعد حضور کو اذیتیں دے رہے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کے کردار کی عظمت کی گواہیاں دیتے تھے۔ حضور نے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالا، اذیتیں برداشت کی، تو کس کے لیے؟ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنی عزت کے ڈنکے بجانے کے لیے، یا اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے؟ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے یا اپنا نام؟ اپنے آپ کے لیے تو حضور نے ان سے کئی بے ادبی کے جملے بھی سنے ہیں۔ ہمارا تو دل اجازت نہیں دیتا کہ تاریخ کی کتابوں سے، ایمان اجازت نہیں دیتا کہ وہ پڑھ کے بھی سنائے، جو انہوں نے حضور کو تانے دیے اس دور میں، راستے میں کانٹے بچھائے، تان و تشنی کے تیر برسائے۔ یہ 10 سال حضور نے مشقت میں گزارے، تکلیف میں گزارے، اور دوبارہ پوچھ رہا ہوں، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے یا اللہ کے نام کو؟ 10 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، طائف سے واپس آئے ہیں، طائف والوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ آج عشاء کے وقت حضور حرم میں بیٹھے ہیں، کعبہ شریف کے پاس، دل بے چین ہے، رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں دوزخ سے بچا، یا اللہ ان کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا،
وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا تھا۔ جا براق لے ہزاروں فرشتوں کی بارات لے، زمین پہ اتر جا، میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالا، اذیتیں برداشت کی، اپنے نام یا اپنے خاندان کا نام اونچا کرنے کے لیے محنت نہیں کی، محض اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے محنت کی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو میرا نام اونچا کرنا چاہتا ہے، آج میں تیرا نام اتنا اونچا کر رہا ہوں۔ ورفعنا لک ذکرک، قیامت تک دنیا تیرا ذکر کرتی رہے گی۔ جس بلندی تک کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا، محبوب میں اس بلندی تک تجھے پہنچا رہا ہوں۔ ہم سوچتے ہیں میں اپنی عزت کیسے بناؤں، ہم سوچتے ہیں میں بڑا کیسے بن جاؤں کہ لوگ میری تعریف کریں، ہم سوچتے ہیں کہ میں اپنا نام اونچا کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے یہ سوچنا اللہ کے دین کو کیسے اونچا کریں، اس کا کام ہے وہ آپ کا نام اونچا کر دے گا۔ ویسے فیصلہ کریں، رب نہ چاہے آپ اپنے لیے عزت خرید سکتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ مومن کا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ایمان نہ ہو تو آپ مومن ہیں؟ آپ تو مومن ہی اس وجہ سے ہیں، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی۔ اب حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یہ نہ سوچیں میں اپنا نام کیسے اونچا کر سکتا ہوں، یہ نہ سوچیں میں عزت کیسے بنا سکتا ہوں، آپ یہ سوچیں میں اللہ کے دین کو کیسے بلند کر سکتا ہوں۔ آپ کا کام ہے اللہ کے دین سے مخلص ہونا۔ وہ کریم ہے، جب وہ دیکھتا ہے نا فلاں بندہ اپنے آپ کو مٹا کے میرے دین کو بلند کر رہا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ من تواضع للہ، میرے آقا کریم نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرائے گا، جھکائے گا اللہ کے لیے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دے گا۔ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ البانی نے بھی اسے السلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا جو حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آج ہمارے 49,000 یا 50,000 بھائی شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، 2 ارب سے زیادہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے دنیا میں ہیں۔ دنیا کو ہمارا کوئی اول پار ہے، کوئی ڈر ہے؟ اسی ککھاں تو اولے نہیں ہو گئے۔ 57 اسلامی ملک، دنیا کو ڈر ہی کوئی نہیں۔ 50,000 ہمارے بھائی مارے گئے، ہم کیوں بے وقار ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی عزت کی فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے ترتیب بدل دی ہے۔ جنہیں فکر تھی نا دین سر بلند کرنے کی، وہ جدھر منہ کرتے تھے ملکوں کے ملک فتح کرتے جاتے تھے۔ ایران فتح ہو گیا ہے، عراق فتح ہو گیا ہے، فلسطین فتح ہو گیا ہے۔ ان صحابہ کی فکر کیا تھی؟ کس کو بلند کرنا ہے؟ آج ہم جو بے وقار ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے ککھاں تو اولے ہوئے ہیں، ہماری عزت ختم ہوئی ہے، دنیا کو پرواہ ہی نہیں۔ 2 ارب ہیں تو کیا ہوا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے ہم نے سوچا میں خود اپنی عزت بچاؤں گا، خود اپنی عزت بناؤں گا۔ دین کو بے وقار کر کے ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
جذبات ساتھ نہیں دے رہے کہ میں تشریح کر سکوں. شادیوں پہ ہم دین کو بے وقار کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. شادیاں ہماری ہوتی ہیں، میرج ہالوں میں جا کے دیکھیں، چند گھر ہیں، بچے ہوئے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں. لیکن اکثریت کا آج حال کیا ہے؟ بیویاں دکھا کے پیسے نہیں کما رہے، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور بیویاں فیس بک پہ دکھا کے پیسے کما رہے ہیں. دین کو بے وقار کر کے، دین کی عزت گھٹا کے سمجھتے ہیں ہم عزت حاصل کر لیں گے. اللہ نے اس قوم کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. ہاں اگر چاہتے ہو کہ اللہ عزت عطا کرے تو اقبال نے پہلے ہی نسخہ بتایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج اگر اس بھرے مجمع میں کسی ایک شخص نے بھی ارادہ کر لیا تو میری گفتگو کا مقصد پورا ہو جائے گا. میری عزت رہے نہ رہے، میں اپنے سامنے دین کو بے وقار نہیں ہونے دوں گا. جنہوں نے انشاءاللہ کہا صرف ان کا ارادہ ہے یا کسی اور کا بھی ارادہ ہے؟ میری عزت رہے. ہم اپنی عزت بچاتے ہیں، بھائی چھوڑو بے دینی کر رہے تو کرنے دو، اپنی عزت بچاؤ. روکو گے یا اصلاح کرو گے تو عزت ختم ہو جائے گی. ہم اپنی عزتیں بچا رہے ہیں، دین کو بے عزت کر رہے ہیں، دین کو بے وقار کر رہے ہیں. میرے آقا کریم نے 10 سال تکلیفیں اٹھائی ہیں، تانے برداشت کی ہیں. 2 مہینے کی بات نہیں کر رہا، 10 سال. کبھی گردن مبارک میں اوجری ڈالی جاتی ہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. آپ کی 2 شہزادیوں کا، رسول زادیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا. ابھی رخصتی نہیں تھی ہوئی، ان دونوں کو ابو لہب نے کہا طلاق دے دو. اذیتیں حضور نے برداشت کی. طائف کا سفر، شیب ابی طالب، 10 سال کیوں حضور نے یہ دکھ برداشت کیے ہیں؟ خود تکلیفیں برداشت کی دین کا نام بلند کرنے کے لیے. پھر اللہ نے حضور کو کیسا بلند کیا ہے. یہ ہمارے لیے پیغام تھا، ورنہ میرا ایمان ہے. یہ بات میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، بلکہ کہوں کہ ہزاروں دفعہ کی ہے، تو کوئی شک نہیں کہ میں نے آج تک یہ بات ہمیشہ بیان کی ہے. حضور کوئی محنت نہ کرتے، صرف دعا کرتے دین پھیل سکتا تھا. لیکن یہ جو آپ تکلیفوں سے گزرے ہیں، اس لیے تاکہ امت کو درس مل جائے، سبق مل جائے. تم اپنی فکر نہ کرو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے اللہ کے دین سے وفا کرو. میرے آقا کریم اعلان نبوت سے پہلے کس غار میں جا کے عبادت کرتے تھے؟ جی آپ میں سے کئیوں نے حاضری دی ہوگی. غارے کئی دن کا کھانا آپ ساتھ لے جاتے ہیں، یا پیچھے سے ام المومنین لے کے حاضر ہوتی ہیں. حضور غار میں عبادت کرتے تھے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ 40 راتیں جاگتے رہے کوہ طور پہ، پھر جا کے شرف ہم کلامی ملا. کتنی راتیں؟ اور کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہے. دنیا میں آ کے محنت کر کے نہیں نبی بن رہے، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اولو العزم پیغمبر ہیں، پھر بھی کتنی راتیں جاگے ہیں. اور میں اور آپ سمجھتے ہیں موبائل چلاتے چلاتے ہی غوث بن جائیں گے. ہم تلاش کر رہے ہیں کوئی پوسٹ مل جائے گی، میں اسے پڑھوں گا اور میں ولی بن جاؤں گا. ہم تو ایک رات نہیں موبائل کے بغیر گزار سکتے. انہوں نے 40 راتیں کوہ طور پہ جاگتے ہوئے گزاری. ہم تو غافل ہیں، گناہگار ہیں. وہ تو صاحب استعداد تھے. جو صاحب استعداد ہے، ازلی سعید ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرب خاص کا فیصلہ کر رکھا ہے، وہ بھی 40 راتیں عبادت کر رہے ہیں. اور غافلوں کو یہ گمان ہے شیطان نے کیسا ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے کہ پوسٹیں پڑھ پڑھ کے ولی بن جاؤ گے. کوئی محنت کی ضرورت نہیں. موبائل چلا چلا کے ہی تم اللہ کے قرب تک پہنچ جاؤ گے. اللہ کے قانون نہیں بدلتے. میری گفتگو زیادہ اصلاحی ہو جائے گی. میں صرف ایک نقطہ یہی عرض کرنا چاہتا تھا، حضور نے اپنی جان کو تکلیفوں میں ڈالا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے یا اللہ کا نام؟ اور پھر اللہ نے کیسا نام اونچا کیا ہے. قرآن پاک میں ہے فَاذْكُرُونِی
اذکرکم، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ زمین پہ حضور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، حضور پڑھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر آئے، حضور نے پڑھایا لا الہ الا اللہ۔ فاروق اعظم آئے، حضور نے پڑھایا لا الہ الا اللہ۔ زمین پہ حضور ذکر کرا رہے ہیں۔ صحابہ جب نکلے تھے اعلان نبوت کے وقت بازوؤں میں بازو ڈال کے، تو حرم پاک کی طرف آتے ہوئے صحابہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ۔ میرے آقا کریم نے زمین پہ ذکر کروایا لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے فرمایا فرشتوں پڑھو محمد الرسول اللہ۔ کلمہ مکمل ہو گیا، ادھر سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، ادھر سے صدا آ رہی ہے محمد الرسول اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم۔ آیت جو میں نے پڑھی اب اس کے حوالے سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ 10 سال گزر گئے، حضور کی ذات کی شانیں چھپی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے جیسا بشر سمجھ لیا ہے، تکلیفیں دے رہے ہیں، حضور صبر کر رہے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا ہمارے جیسے بشر ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم کا معنی جو لغوی معنی ہے وہ پڑھ کے دیکھیں تو نجم کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا۔ یہ حضور کے ظاہر ہونے کی رات ہے۔ اس رات اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر فرمایا ہے کہ ان کی شانیں کیا ہیں، محبوب کے وجود میں استعدادیں کتنی رکھی ہیں، خوبیاں کتنی رکھی ہیں، کمالات کتنے رکھے ہیں۔ اللہ آج ظاہر فرما رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ محبوب کی شانیں ظاہر ہوں۔ سواری بھیجی ہے تو براق، اور کسی کو بھی ایسی سواری ملی، بے مثال سواری۔ جو قدم چوم رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار، سید الملائکہ کو بھیجا جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ فرشتوں کا سردار آیا ہے محبوب کو لینے کے لیے۔ حضور آرام فرما ہیں چادر لیے ہوئے۔ 3 روایتیں ہیں جبریل نے کیسے اٹھایا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جبریل نے نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ کے امر سے حضور خود اٹھ بیٹھے ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جبریل نے اپنے پر حضور کے قدمان سے مس کیے ہیں اور حضور تشریف فرما ہوئے۔ تیسری روایت قبل قدم رہی ہے، یہ بیان میں تواتر سے آئی ہے۔ اللہ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کر دیں۔ اب فرشتوں کا سردار جھک رہا ہے، نوریوں کا تاجدار جھک رہا ہے، بیت المعمور کا امام جھک رہا ہے، سید الملائکہ جھک رہے ہیں۔ یہ جو قدم چومنے کے لیے جھک رہے ہیں ان کی اپنی شان کتنی ہے، ایک سیکنڈ میں سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی، اللہ نے فرمایا جبریل جا چھری ہٹا کے، چھری کے نیچے سے اسماعیل کو اٹھا کے جنتی دمبا رکھ کے آ۔ ایک لمحے میں جبریل سدرہ سے زمین پہ آ گئے۔ جبریل کی بڑی پرواز ہے، سرعت رفتار کے مالک ہیں، پر آج حضور کے قدموں کو بوسہ دے کر زبان حال سے اعلان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پروں کی بڑی پرواز ہے، پر جہاں آپ کے قدم جا سکتے ہیں میرے پر نہیں وہاں جا سکتے۔ یا رسول اللہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تلیوں کو، جہاں آپ کے قدم جا سکتے ہیں وہاں جبریل پر نہیں مار سکتا۔ وہ پنجابی میں کسی نے کیا خوب لکھا ہے، چودیں طبقیں تماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے۔ جبریل پیر چوم رہے ہیں نا، چودیں طبقیں مطلب سمجھتے ہیں، تماں کنوں آخ دین رولے پین 14 طبق 14 طبق رولے پین تماں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ تماں پنجابی تے اردو چ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ میں نے تو بات ہی یہاں سے آج شروع کی تھی، صرف آپ نہیں محفل سجا کے بیٹھے، 14 طبقیں تماں جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارشاد مصطفیٰ کریم۔ وزیر آباد سے قاری صاحب آئے آج جنہوں نے نعرہ لگایا ہے، اور نعرہ وہاں لگایا جب میں کہہ رہا ہوں تماں، تو نعرہ بھی تو پھر ایسا ہونا چاہیے نا، پتہ چلے آپ بھی تماں میں شامل ہیں۔
14 तबकी तुम्मा। नारा ऐसे लगाएं पता चले धूम डालने वालों में आप भी शामिल हैं। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन में धूमें मची हुई। किन कदमों का बोसा दिया है जिब्रील ने? आला हज़रत कहते हैं जिनके तलवों का धोवन है आब हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उन कदमों को चूमना तो जिब्रील ही हो ना। हम जैसे गुनाहगारों को तो खाके गुज़र मिल जाए तो आँखों का सुरमा बनाएं, तो इसमें भी हमारी मेराज है। मेरे आका करीम तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं, मुताहिर भी हैं। अंदर भी पाक है, ज़ाहिर भी पाक है। और मुताहिर का मतलब क्या है कि जिसका आपसे ताल्लुक़ हो जाए आप उसे भी पाकीज़गी अता फरमा देते हैं। जिब्रील तो फरिश्तों का सरदार है, कदम चूम रहा है। हम जैसे गुनाहगारों को तो नक्शे नालैन सर पे रखने को मिल जाए, उससे भी दिलों को पाकीज़गी मिल जाती है। जिब्रील अमीन ने कदम चूमे, हजूर उठ के बैठे। जिब्रील कैसे आना हुआ? जिब्रील अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सलाम भेजा है, मेराज पे आने की दावत दी है, मैं आपको लेने आया हूँ। हजूर तैयार हुए। आला हज़रत ने जब वो हदीसें पढ़ी तो आला हज़रत तड़पते हैं, मैं वहाँ क्यों नहीं था जब फरिश्ते हजूर को दूल्हा बना रहे थे, जब फरिश्ते हजूर को जन्नती दूल्हा बना रहे थे, मैं वहाँ क्यों नहीं था? कोई नालैन पहना रहा है, कोई दस्तार पेश कर रहा है। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। क्या बना रहे थे? शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे। नौशा का माना भी दूल्हा है। नौशाए बज़्म जन्नत पे। पंजाबी में आरफ़े खड़ी ने भी दूल्हे का जिक्र किया है कि जब हूरों को पता चला ना आज रसूलुल्लाह आसमानों की सैर के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हूरें एक दूसरे से कहती हैं आज जंजां दा लाड़ा आया। पंजाबी में दूल्हे को क्या कहते हैं? लाड़ा। आरफ़े खड़ी ने लिखा है वो हूरें एक दूसरे से कह रही हैं आज जंजां दा लाड़ा आया, मल मल रखो गलियां। किदा लाड़ा आया? चल लाड़ा जंज दा हुंदा है या जंजां दा हुंदा है? लाड़ा ते जंज दा हुंदा है। ते आरफ़े खड़ी ने एक ही लिख दिता आज जंजां दा लाड़ा आया। आरफ़े खड़ी फरमाते हैं जंजां दा लाड़ा इस वास्ते लिखे है कि हज़रत आदम तो लेके हज़रत ईसा तक जितने नबी आए उन सब को नबूवत मिली है तो हजूर का सदका ही मिली है। इसलिए वो नबी जो नबूवत लोगों तक पहुंचा रहे थे, हिदायत पहुंचा रहे थे, असल में उसका सबब तो हजूर की ज़ात ही है। इसलिए वो 1.25 लाख नबी जो आए कमो बेश वो सारे हजूर की बारात ही चढ़ाते रहे। उन्होंने इंसानी ज़हन को उस सतह तक पहुंचाया कि अब हजूर तशरीफ़ लाएं और लोग आपका कलमा पढ़े। इसलिए वो 1.25 लाख बाराती हैं, हजूर दूल्हा हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? वो सारे नबी हजूर के झंडे तले होंगे। आदम व वमन सिवा तहता लिवाई, फरमाया हज़रत आदम और सारे नबी मेरे झंडे तले होंगे। तो वो जो 1.25 लाख नबी पहले गुजर गए कमो बेश, जब वो हजूर के पीछे होंगे और हजूर उनके आगे इमाम होंगे, तो फिर आरफ़े खड़ी ने सही लिखा है ना, अज जंजां दा लाड़ा आया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में तशरीफ़ लाए, काबे का तवाफ़ किया, 2 नफल पढ़े, शक्के सदर हुआ, बुराक पेश किया गया। अभी
اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا اور آپ سن رہے تھے، اس وقت یہ روایت مجھے کثرت سے یاد آ رہی تھی، کئی علماء نے اسے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا پیغام یا مفہوم یاد رہا ہے کہ جن کے پاس ٹوپی بھی نہیں، پیروں میں جوتا بھی نہیں، تاج و براق دلاتے یہ ہیں۔ جب حضور خود براق کے پاس تشریف لائے، جبریل نے رکاب میں ہاتھ رکھا ہے، اسرافیل نے مہار پکڑی ہے اور براق پر حضور تشریف فرما ہونے لگے ہیں تو آپ رک گئے، سر اقدس جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کریم جانتا ہے، پر اظہار مقصود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو کس چیز کی دیری ہے، کیوں نہیں محبوب سوار ہوتے؟ تو میرے آقا کریم نے عرض کیا پروردگار، آج میرے اعزاز کے لیے تو شاندار سواری بھیجی گئی، فرشتے بھیجے گئے، قیامت کے دن میرے امتی جب قبروں سے اٹھیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ میرا دھیان اپنے امتیوں کی طرف چلا گیا، گناہ گاروں کی طرف دھیان چلا گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب، جو آپ کے متقی امتی ہیں، نیکوکار امتی ہیں، وہ جب قبروں سے اٹھیں گے ہم ان کے لیے بھی اسی طرح سواریاں بھیجیں گے۔ جو آپ کے گناہ گار امتی ہیں ان کے حق میں ہم آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہیں، ہم انہیں بخشش عطا فرمائیں گے۔ تو تاج و براق دلاتے یہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے جو ملا ہے حضور کی نسبت کا صدقہ ہی ملا۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کریم براق پہ تشریف فرما ہوئے، ارد گرد ہزاروں فرشتے درود پڑھ رہے ہیں۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا۔ ویسے عام طور پہ یہ شعر پڑھے نا محفل میں کسی اور تاریخ میں تو اس رات کو ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، پر آج تو ہم بیٹھے اس رات کے اندر ہیں۔ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ والنجم، قسم ہے ذات محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شب معراج ظاہر ہوئے تو کیسے شانیں ظاہر ہوئیں؟ جو لینے آئے فرشتوں کے سردار، جو سواری ہے وہ بے مثال۔ جب حضور مصر سے گزر رہے ہیں تو آپ کی نگاہ کی شان اللہ نے ظاہر فرمائی۔ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، حضور نے حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا، مٹی پہ جا کے نظر رک نہیں گئی بلکہ حضور نے دیکھا قبر میں موسیٰ کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ مٹی پہ جا کے نظر رک گئی ہے یا قبر کے اندر بھی دیکھ لیا ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یہ بھی دیکھ لیا حضرت موسیٰ کس نیت سے کھڑے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، نیت کو بھی بیان فرما دیا۔ حضور جب دیکھتے ہیں تو پھر دیواریں آپ کی نگاہ کے آگے رکاوٹ، نگاہ نبوت جو ہے وہ ہماری ان نگاہوں کی طرح نہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے، وہاں حضور کی شان نبوت ظاہر ہوئی، شان بشریت ظاہر ہوئی۔ تو جو انسانیت کے امام ہیں، وہ گروہ جو اولاد آدم کا سردار ہے انبیاء کرام، وہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں حضور کی شان بشریت ظاہر ہوئی، حضور نبیوں کے امام۔ مسجد اقصیٰ میں حضور کی شان ظاہر ہوئی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ دوسرے مرحلے میں حضور نے آسمانوں کی سیر فرمائی،
پہلے آسمان پہ بیت العزت ہے، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ جس کی طرف منہ کر کے فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ بیت المعمور کعبہ شریف کے عین اوپر ہے۔ اگر کعبہ شریف سے کوئی چیز گرائی جائے اور وہ سیدھی نیچے آئے تو بیت اللہ شریف تک پہنچے گی۔ بیت اللہ شریف کے عین اوپر ساتویں آسمان پہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور۔ جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو سارے فرشتے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے۔ فرشتوں نے حضور کی نورانیت کی امامت کو قبول فرمایا ہے۔ مسجد اقصی میں عالم بشریت کے امام، بیت المعمور میں عالم نورانیت کے امام، بشریت کو شانیں ملی ہیں تو حضور کا صدقہ، نوری مخلوق کو شانیں ملی ہیں تو حضور کا صدقہ۔ پر جب پہنچے سدرۃ المنتہا پر، اب وقت آ گیا حقیقت مصطفیٰ کے ظاہر ہونے کا۔ کس کے ظاہر ہونے کا؟ بشریت ظاہر ہوئی مسجد اقصی میں، نورانیت ظاہر ہوئی بیت المعمور میں۔ اب حقیقت ظاہر ہونے کا وقت آیا کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، تو فرشتوں کی عقلیں بھی چکرا گئیں، فرشتوں کی عقلیں بھی چکرا گئیں۔ جہاں جبریل پر نہیں مار سکتا، کوئی سواری ساتھ نہیں جا رہی، حضور اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ جو حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے، اور حضور کی حقیقت کیا ہے؟ حضور نقش اولی ہیں اس کائنات کا۔ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ یہ عرش، یہ لوح قلم کرسی، یہ جنت، یہ سب کچھ تو بعد میں بنائے گئے ہیں۔ ان سب کے لیے مبدا کس کو اللہ نے بنایا ہے؟ اقبال تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ گنبد آب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حباب کہتے ہیں بلبلے کو۔ یا رسول اللہ، آپ کی جو وسیع کائنات ہے نا، یہ نیلگوں آسمان والی کائنات، حضور آپ کی کائنات کا ایک بلبلہ ہے۔ پھر کوئی جان سکتا ہے حضور کی وسعتیں کتنی ہیں، حضور کی شانیں کتنی ہیں۔ حقیقت مصطفیٰ ظاہر ہوئی کہ جب نوری بھی نیچے رہ گئے، بشر بھی نیچے رہ گئے، حضور اپنی حقیقت کے ساتھ آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، سواریاں بھی نیچے رہ گئیں، حضور تنہا آگے جا رہے ہیں۔ تو محرک کون ہے جو لے کے جا رہا ہے؟ وہ اللہ ہے جو اپنے محبوب کو سیر کروا رہا ہے۔ پھر وہ مقام آیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایک قوس ابدیت کی، ایک معبودیت کی، دو کمانیں قریب ہو گئیں۔ انتہائی قرب بیان کرنے کے لیے اہل عرب کہتے تھے کعبہ قوسین۔ جب دو قبیلے آپس میں اتحاد کرتے، دو کمانیں ملا کے تیر ایک چلاتے، کمانیں دو رکھی ہیں، دو کمانوں میں سے تیر، اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں ہے، معاملے میں کوئی فرق۔ جو ان کی بیعت کر رہا ہے وہ خدا کی بیعت کر رہا ہے، جو ان کی اطاعت کر رہا ہے وہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے، جو انہیں اذیت دے رہا ہے خدا اذیت سے پاک ہے، پر حکمن یہ ہے کہ جیسے اس نے خدا کو اذیت دی، حالانکہ خدا اذیت سے پاک ہے۔ جو ان سے آگے بڑھ رہے، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تو کوئی اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ حضور کی تعظیم کے لیے انداز اختیار کیا گیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں تو فرق ہے، لیکن معاملے میں کوئی فرق۔ فتنوں کا دور ہے تو یہ بات دل میں نقش کر لیں، ایمان محفوظ رہے گا۔ مراکش کے مشہور بزرگ ہیں حضرت
عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات ہیں الابریز۔ علامہ احمد بن مبارک نے لکھا ہے، بیان کیا ہے حضرت عبدالعزیز دباغ نے، کوئی صاحب کشف بزرگ تھے، بڑی نظر والے تھے، وہ حضور کی شان بیان کر رہے تھے کہ جسے ایمان ملتا ہے نا حضور کے سینے سے ہی ملتا ہے۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ تو وہ جو بندہ تھا بے ادب تھا، اس نے کہا کہ حضور نے ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے، لیکن مجھے ایمان کا نور براہ راست اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے، حضور نے تو صرف رہنمائی کی ہے۔ تو وہ جو صاحب کشف بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ تیرے دل سے جو دھاگا نور کا حضور کے روزے تک جا رہا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ حضور نے صرف رہنمائی کی ہے اور آگے اس پہ حضور کا کوئی کردار نہیں، تو کیا میں وہ دھاگا کاٹ دوں؟ اس نے فوراً بے ادبی سے کہا، اس نے کہا کاٹ دیں۔ ان بزرگوں نے روحانی توجہ ڈالی، اس شخص کا ایمان سلب ہو گیا، خالی ہو گیا۔ اس لیے کبھی درمیان سے حضور کو نکالنے کا نہ سوچنا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھاں کے جانے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ حضور کو چھوڑ کے میں رب تک پہنچ سکتا ہوں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، انتہائی قرب بیان کیا گیا کہ ذاتیں دو ہیں لیکن ان کی بات ایک ہی ہے، ان کا معاملہ ایک ہی ہے۔ او ادنا، اس سے بھی قریب۔ اب وہ کتنا قرب تھا اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ او جو ہے یہ یا کے معنی میں نہیں ہے کہ جس میں تشکیک ہو، بلکہ بل کے معنی میں ہے کہ اس سے بھی زیادہ قرب ہے، اس سے بھی زیادہ قرب ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے حضور نے اللہ کا دیدار فرمایا، اور یہ نقطہ عروج ہے واقعہ معراج کا، یہ مقصود ہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اس میں کیا کیا کلام ہوا اس کو ہم نہیں جانتے، ہاں قرآن نے پردے میں رکھ کے بیان کیا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ بعض مفسرین نے احادیث نقل کی ہیں، بعض نے اقوال بیان کیے ہیں کہ جی فلاں مفسر کا یہ قول ہے، بعض نے احادیث بیان کی ہیں کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے کیا مراد ہے۔ ایک ان میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، دونوں ہاتھ پھیلائے ہیں، اپنی امت کی نیکیاں بھی پیش کی ہیں، گناہ بھی پیش کیے ہیں۔ یا اللہ نیکیاں تیری شان معبودیت کے لائق نہیں اور گناہ اس قابل نہیں کہ انہیں بخشا جائے، پر یہ نہ دیکھ کہ گناہ کتنے بڑے ہیں، یہ دیکھ ہاتھ کس نے پھیلائے ہیں۔ یا اللہ میرے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، نیکوں کی نیکیاں قبول کر لے، گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما دے۔ مجھ سے اچھا تو میرا ذکر ہے ان کی جو محفل میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ اس حریم خاص میں جا کے بھی حضور گناہ گاروں کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، محبوب ہمیں نہ نیکوں کی نیکیوں سے غرض ہے، نہ گناہ گاروں کے گناہوں سے نقصان ہے۔ محبوب آپ کی آمد کا صدقہ ہم نیکوں کی نیکیاں قبول کرتے ہیں اور آپ کو شفاعت کا حق دیں گے قیامت کے دن۔ محبوب آپ شفاعت کرتے جائیں، ہم گناہ گاروں کو بخشتے جائیں گے۔
بس ایک کام کرنا، ایمان لے کے جانا۔ حضور نے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی کہ یا اللہ انہیں بخش دے، آپ حضور کا بن کے دنیا سے جانا۔ کہیں دنیا کی رنگینی میں چمک دمک میں کھو کے انسان ہے بھول جاتا ہے، دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے۔ یہ دعا کرنا کہیں ایمان نہ ضائع ہو، حضور کا بن کے دنیا سے جانا۔ مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی۔ حضور نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، حضور کیا کچھ لے کے آئے ہم نہیں جانتے۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا، مفسرین نے شرح کی، تفسیر کی، ہم تو ان میں سے چند چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ آج کی رات حضور کی شان ظاہر ہونے کی رات ہے، لیکن کل جو دن آ رہا ہے نا، یہ دن صداقت کا دن ہے، یہ شان صدیق اکبر ظاہر ہونے کا دن ہے۔ رات شان رسالت کی ہے، دن شان صداقت کا ہے۔ رات تاجدار ختم نبوت کی ہے، دن تاجدار صداقت کا ہے۔ رات کو ظاہر ہوا نبی کن بلندیوں پر پہنچے، اور صبح ظاہر ہوا ابو بکر مانتے کس طرح ہیں حضور کو، اور صبح ظاہر ہوا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے اسلام پھیلانے میں اور ایمان بچانے میں، ابو بکر ان کی کتنی ضرورت ہے امت کو۔ جب میرے آقا کریم نے معراج کا اعلان فرمایا، اللہ کریم کا حکم تھا کہ آپ معراج کو بیان کریں، حضور نے معراج کو بیان کیا، کافروں نے شور مچایا، چونکہ 40 دن لگتے تھے مکے سے فلسطین جاتے ہوئے آتے ہوئے، 1.25 مہینے کا سفر۔ حضور نے کہا میں رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں۔ عقلیں چکرا گئیں، کافروں نے سوچا موقع ہے مسلمانوں کا ایمان چھیننے کا۔ ابو جہل گیا حضرت صدیق اکبر کے پاس، کوئی کہے راتوں رات میں مکے سے فلسطین گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مان لو گے؟ جناب صدیق اکبر نے کہا نہیں، میں نہیں مانوں گا، طویل سفر ہے، ایک رات میں کوئی نہیں، ایک رات میں جا کے واپس آئے۔ اس نے کہا کوئی کہے، فرمایا کوئی کہے نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا یہی بات تمہارے نبی نے کی ہے، جاؤ جا کے سنو حرم میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل رات میں فلسطین گیا تھا اور رات واپس بھی آ گیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کے آیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اگر حضور نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ کفر کو حضرت صدیق اکبر کا ایمان کیا ہے؟ وہ خیال کے پجاری تو نہیں، وہ اپنی سوچ کے پجاری تو نہیں ہے کہ خیال میرا کیا کہتا ہے، میرا علم کیا کہتا ہے، میری عقل کیا کہتی ہے، میری سوچ کیا کہتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا مشرب نہیں، مشرب صدیق اکبر کیا ہے؟ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آسان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، میرا دین بھی تو۔ پیش کر دیں اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں۔ نعت کا شعر ہے کہ تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں،
یہ مصرع میں سننا چاہتا تھا، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب۔ ایسے کیا خیال ہے حضور سے اگر پوچھیں کہ یہ آپ کے غلام ہیں یا نہیں ہیں، تو حضور تو لاجپال ہیں، حضور تو کریم ہے۔ جتنی آپ محبت کرتے ہیں نا، یہ آپ نہیں کرتے، حضور پہلے کرتے ہیں تو پھر آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے، اگر کبھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ نہ کہنا تم عشق رسول میں رو رہے ہو، یہ سوچنا ابھی حضور نے یاد کیا ہے، اللہ کے رسول نے یاد فرمایا ہے، پہلے تار ادھر سے ہلتی ہے، کرم کی نگاہ ہوتی ہے تو ادھر غلام کا دل تڑپتا ہے۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب، تمہاری ہی جانب۔ مجھے 28-30 سال ہو رہے ہیں بیان کرتے ہوئے، لیکن میں نے زندگی میں بس ایک چیز ہی بیان کی ہے۔ ہزاروں موضوعات پہ گفتگو، جلسوں میں گیا، ملک بیرون ملک، پر میری ساری تبلیغ کا بس ایک ہی نقطہ ہے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب۔ خاص رات ہے تو دعا فرمائیں کہ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سانس ٹوٹ رہے ہوں تو ساری زندگی جن کی نوکری دیتے رہے ہیں وہ سامنے ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ تو ویسے دیوانوں کی باتیں ہیں نا، جو جس طرف میری طبیعت چلی گئی، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں حضور کہاں کہاں سے ہمیں سنبھالتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں حضور کہاں کہاں سے ہمیں بچاتے ہیں، حضور کہاں کہاں ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان کا کرم ہمارے اوپر کتنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہمیں پتہ چل جائے نا حضور ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں تو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہاں ظاہر ہوگا جب دنیا سے جائیں گے، پھر ظاہر ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کیسے تمہیں دنیا میں بچایا ہے اور اپنی بارگاہ تک لے کے آئے ہیں۔ یہ رات گئے تک آپ بیٹھے ہیں تو کیا خیال ہے، خود بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کے بٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر مدینہ منورہ سے کھینچنا نہ پڑتی تو کب کے اٹھ کے چلے گئے ہوتے۔ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا ابو جہل کو؟ حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو کہتے تھے کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، فرمایا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، پر حضور کوئی میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، حضور تو میرا ایمان ہے، حضور تو میرا دین ہے، اللہ کے نبی پر تو میرا ایمان ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کافر حضور کو پریشان کر رہے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا تھا جاؤ ان سے سنو حرم میں وہ کیا اعلان کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، کیا منظر دیکھا، رسول اللہ کعبے کے دیوار کے پاس، دروازے کے پاس کھڑے ہیں، حجر اسود اور دروازے کے درمیان یہ جو ملتزم ہے وہاں کھڑے ہیں، پشت مبارک دیوار کے ساتھ ہے، آپ معراج بیان کر رہے ہیں اور کافروں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہم نہیں اس کو مانتے، ہم نہیں مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفار نے انکار کا شور مچایا ہوا ہے۔ صدیق اکبر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے معراج کا اعلان فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر میں معراج کر کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر نے دونوں بازو اٹھا دیے۔ اب کافروں کی نگاہیں بھی صدیق اکبر کے چہرے پہ جا کے رک گئیں، اہل ایمان کی نظریں بھی ابو بکر کے چہرے پہ جا کے رک گئیں کہ ابو بکر اب کیا کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے بازو اٹھائے اور کہا کوئی مانے یا نہ مانے ابو قحافہ کا بیٹا مانتا ہے، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ معراج بیان کرتے جائیں، میں تصدیق کرتا جاتا ہوں۔ جب حضرت صدیق اکبر نے بلند آواز سے کہا کافروں کے منہ بند ہو گئے اور مسلمانوں کی زبانوں پہ صدیق اکبر کی ہم نوائی جاری ہو گئی۔
گویا سارے یہ کہہ رہے تھے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، حضور آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ آج مصطفیٰ کے ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر، گلی گلی نگر نگر، حضور حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے معراج کی تصدیق کی ہے، اللہ نے آسمانوں سے صدیق کا نام نازل فرمایا ہے۔ یہ جو آپ کا لقب صدیق ہے یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آپ کو ابو بکر کو جو صدیق کا لقب ملا ہے یہ معراج کی تصدیق پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ہم غلام ہیں سنت صدیقی ادا کرنے کے لیے۔ دور حاضر میں جو ملحدین ہیں، دور حاضر کے وہ کافر جو شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں حضور کے غلام آج یہاں بیٹھ کے جواب دینا چاہتے ہیں سنت صدیقی ادا کرتے ہوئے حضور نے جو فرمایا، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، حضور نے جو فرمایا، حضور نے جو فرمایا دیوانوں کی طرح جواب دینا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، دور حاضر کے گستاخوں کو، ملحدین کو، کافروں کو اپنے ولولے سے سنا دیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ ہم اپنی سوچ فکر خیال کے پجاری نہیں ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ یا اللہ، حضور کی معراج کا صدقہ یہ رات گئے تک جو ذکر رسول میں سرشار ہیں ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اس دور کے فتنوں سے بچا لے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ نہ کہ مجھے وقت نہیں ملتا دین کا کام کرنے کے لیے، یہ نہ کہیں کہ فلاں فلاں مجبوری ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی وہاں سے قبولیت نہیں ہے۔ تو دعا مانگیں اللہ حضور کی معراج کا صدقہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں ان الفاظ پر ہی علامہ اقبال کے پیغام پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔